بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام راہ ہدایت اور میں ہوں آپ کا میزبان نعمان طارق. ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع تحریک آزادی پاکستان ہے. اس پہ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں کہ ہمارے بزرگوں نے کیسی قربانی دی. اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے. تعارف کراتا چلوں اپنے مہمانوں کا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں چودھری محمد مامون انور صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اسٹوڈیو میں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ملک وقاص صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا آغاز کریں گے آپ سے. سب سے پہلے تو ہم 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے سٹارٹ ہوئی، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیسی قربانیاں دی. جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. اور میں بہت اعزاز کی بات سمجھتا ہوں کہ آج تحریک آزادی ہند اور تحریک آزادی پاکستان پہ بات کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے. اس کے بعد وہ 1857 میں جو تحریک آزادی ہند کے نام سے ایک تحریک چلی، اس میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ صاحب اور ہمارے جو دیگر مکاتب فکر کے لوگ تھے، مسلمان جو ہمارے قائدین تھے، ان میں شاہ عبدالعزیز صاحب مقدس دہلوی اور شاہ اسحاق صاحب، انہوں نے یہ تحریک کے بانی تھے، انہوں نے شروع کی. اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر یہ تحریک جو آگے چلی. اور اس کے کچھ عرصہ بعد، میرے خیال سے 1864-65 میں انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا جس میں مسلمانوں کو جہاد کا فتویٰ جاری کیا گیا. اسی فتوے کی وجہ سے جو مولانا شاہ اسحاق صاحب تھے، انہیں گرفتار کر لیا گیا اور ان پر ایک انگریز گورنمنٹ کی طرف سے مقدمہ بھی چلایا گیا. اور اس مقدمے میں انہیں کہا گیا کہ آپ اس فتوے کو ثابت کریں. اور اس فتوے کے بارے میں جب جواب مانگا گیا تو انہوں نے وہاں پر اس فتوے کی تصدیق کی اور انہوں نے وہاں پر اس فتوے کا دعویٰ کیا کہ یہ انہوں نے ہی تیار کروایا. اور اس کے علاوہ تقریباً 12-15 علماء کے دستخط بھی اس پر موجود تھے، جس سے انہوں نے پاک و ہند کے جو مسلمان تھے انہیں جہاد کی اس فتوے کے ذریعے ترغیب دی. اور وہاں سے یہ تحریک آزادی ہند شروع ہوئی. اس کے بعد اور لوگ بھی اس میں شامل ہوتے رہے. سر سید احمد خان صاحب کا اپنا ایک کردار تھا. انہوں نے جو ہے تعلیمی لحاظ سے اور مسلمانوں کو جو ہے شعور بیدار کیا مسلمانوں میں. لیکن یہ علماء اکرام تھے جنہوں نے ایک جہاد کا انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ جذبہ مسلمانوں میں بیدار کیا. اور وہی تحریک آگے آ کے مسلمانوں کو عروج دیتی رہی اور وہ ایک جذبہ بیدار ہوتا رہا، جس سے آگے چلتے چلتے پاکستان کا عمل بھی آیا. یہ تحریک کا شروع یہاں سے آگے آ کے مختلف لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں. جی ملک صاحب، جی اب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ملک وقاص بھی آپ یہ بتائیے گا کہ جنگ آزادی کا مقصد کیا تھا جب ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر یہ سوچا کہ ہم انگریزوں کے ساتھ ہم مقابلہ کی جائے، ایک جنگ کی جائے اور آزادی لی جائے. اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں محمد و آل محمد کے لیے. آپ نے نعمان بھائی کوسچن بڑا اچھا کیا اور چوئی صاحب نے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے ڈیفائن کیا کہ کس طرح سے تحریک شروع کی گئی. لیکن اس کا جو مقصد تھا، بنیادی طور پہ جو مقاصد تھے وہ یہ تھے، چاہے ہندوؤں نے یا مسلمانوں نے یا اور اقلیتیں جتنی اس برصغیر کے اندر موجود تھیں، انہوں نے اس کو مل کے شروع کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انگریز تھا وہ بنیادی طور پہ قابض ہوا تھا. اور وہ قابض بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب ایک تجارت کی غرض سے یہاں ہمارے پاس برصغیر کے اندر داخل ہوئی، اور پھر وہ کسی دور میں ابھی تو ہمارے نوجوانوں کو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتہ، برصغیر کو گولڈن سپیرو کا نام دیا جاتا تھا. اتنا پیسہ اور اتنا مال دولت اور اتنی تجارت یہاں ہمارے پاس برصغیر کے اندر موجود تھی. اور اسی کی وجہ سے یہ شروع سے ان کا مطلب ایک وہ گوروں کا ایک کانسیپٹ رہا ہے کہ جہاں پہ یہ افریقہ کے اندر بھی انہوں نے اسی طرح کیا، وہاں ہیرے جواہرات وافر مقدار میں موجود تھے، وہ غریب لوگ وہاں پر تھے تو ان کو اور شعور نہیں تھا ان کے اندر، وہاں بھی انہوں نے اسی طرح سے قابض ہونے کی کوشش کی. برصغیر کے اندر ہمارے پاس انہوں نے 100 سال اگر ہمارے اوپر حکومت کی
اور معذرت کے ساتھ مائنڈ نہ کیجیے لیکن آج بھی کر رہے ہیں، بیچے جائے وہ چلے گئے ہیں لیکن وہ اپنے تعلیمی نصاب کے ذریعے سے، وہ اپنی مینٹلٹی کے ذریعے سے، وہ اپنے کلچر کے ذریعے سے جو ہے نا ہم پر آج بھی قابض ہیں. تو وہ اس کانسیپٹ کے تحت جب یہاں پر آئے تو ظاہری بات ہے جو ایک مسلمان تھا یا چاہے ہندو، کیونکہ دیکھیں ہندوؤں میں بھی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چاہے اب ہم پڑھتے بھی ہیں اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ مسلمانوں نے، ہندوؤں نے اور اس کے علاوہ تمام اقلیتیں جو موجود تھیں انہوں نے مل کر اس کو شروع کیا اور اس کو لے کر چلے، لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہندوؤں کا بھی اتنا کردار اس کے اندر نہیں تھا. اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندو تھا یا جو اور کسی بھی کمیونٹی کے لوگ تھے وہ پہلے سے ہی اقلیت کے اندر موجود تھے. ان کے لیے صرف یوں ڈفر کیا کہ جیسے پہلے نون لیگ کی حکومت تھی تو اب تحریک انصاف کی آ گئی، اس سے پہلے نہیں اس کو تو دیکھیں، اس کو تو ہم اس کو نہیں شامل کر سکتے. دیکھیں میری بات ہے، دیکھیں جب انگریز جب آیا تھا، انگریز اس سے پہلے بھی تو وہاں میں مغلوں کا دور تھا، مغل تو عیاش ہو گئے تھے اور ایسے ہو گئے تھے کہ اس پہ ان کے لیے یعنی ان کی سچویشن جو تھی وہ یہی تھی جو آج کل میری اور آپ کی ہوئی ہے بحیثیت قوم. تو ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑا. فرق تو مسلمانوں کو پڑا جنہوں نے 1000 سال تک، لیکن ان کو دیکھیں ان کو زیادہ فائدہ ہوا. دیکھیں جب جیسے ہی ہندوستان پہ انگریزوں کو ہو گیا، انگریزوں نے انتقام صرف مسلمانوں سے لیا. ایسے ہی ہے. ہاں، ان کی سیاسی سماجی ساری پہ پابندی لگی. کسی بھی گورنمنٹ میں ان کو ملازمت تک ان کو موقع نہیں دیا گیا. یہ تو میں نے آپ کو اس کے برے اثرات پڑے مسلمانوں پہ اور اس کا فائدہ اقلیتوں نے اٹھایا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کہاں سے کہاں پہنچنے والی تو خیر یہ بڑی لمبی تاریخ ہے. یہ جب ہم سی ایس ایس کا آپ ذکر تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے، ہم جب سی ایس ایس کے اندر انڈو پاک ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ مطلب شروع ہو گیا 1857 سے، تو 1947 تک کا جو ٹینور ہے وہ اگر آپ پڑھنے بیٹھ جائیں تو کئی کتابیں آپ کے پاس ایسی موجود ہوتی ہیں جو آپ ختم نہیں کر سکتے، اور ایک بڑا انبار ہے جس کے اندر کئی ایسی تحریکیں ہیں اور کئی ایسی شہادتیں ہیں ہمارے مسلمانوں کی، ہمارے اکابرین کی. اور بے شک اس کے اندر جو مطلب کئی ایسے ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگے کہ ہماری ہسٹری کیسے بنی ہے، ہم آزاد سانس کیسے لے رہے ہیں. اچانک سے ہمارا سب کچھ آزادی سے نہیں مل گیا، پلیٹ میں نہیں مل گیا، اس کے لیے جدوجہد کی گئی، سارا کچھ کیا گیا. یہ پلیٹ میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں، چونکہ 14 اگست کے حوالے سے ایک پروگرام ہمارا جاری ہے تو میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کو چھوٹا سنا دیتا ہوں آسانی سے. جو آپ نے ذکر کیا نا چوئی صاحب، سنیے گا. ایک پاکستانی فوجی جو ہے وہ غلطی سے بارڈر کراس کر گیا کشمیر کا، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے وہ پکڑا گیا اور پکڑ کے تو انہوں نے اس کو جیل میں بند کرنا وہاں کے جو قریب کوئی علاقہ تھا ان لوگوں نے پکڑ لیا. انہیں پتہ لگا یہ پاکستانی فوجی ہے یا پاکستان کی وردی کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے اس کو پکڑ کے بند کر دیا اور تب تک بند کیا جب تک اتھارٹیز کو خبر کی جائے اور پھر وہ اس کو لے کے جائیں. تو وہ بعد میں جب وہ کچھ عرصے بعد رہا ہو کے آیا تو وہ بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں نے مجھے بند کیا تو ایک کمرے کے اندر انہوں نے کنڈی لگا دی، اس کھڑکی تھی کمرے کی، تو ایک جو ہے وہ خاتون بوڑھی آتی، مجھے دیکھتی اور مجھے برا بھلا کہہ کے تو چلی جاتی. پھر تھوڑی دیر بعد آتی، پھر مجھے دیکھتی، پھر مجھے برا بھلا کہہ کے تو چلی جاتی. تو کہتے ہیں وہ جب تیسری چوتھی مرتبہ بار بار آ رہی تھی تو میں بڑا حیران تھا کہ یہ تو مطلب ہندو خاتون ہے اور انڈیا سے تعلق کہتی ہے، مجھے آ کے برا بھلا کہہ رہی ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. تو کہتے جب وہ چوتھی یا پانچویں مرتبہ آئیں تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا ماں جی کیا بات ہے، آپ بار بار آ رہی ہیں اور ایک ہی دفعہ جو کہنا ہے کہہ کے چلی جائیں. تو وہ اب جواب سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ جو عورت تھی، وہ جو بوڑھی خاتون تھی، وہ رو پڑی اور رو کے کہتی ہیں کہ میں نے پاکستان اس وجہ سے بنایا تھا کہ تم یوں بارڈر کراس کر کے آؤ. تو وہ حیران کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یہ بوڑھی اماں کیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے پاکستان. میں نے کہا ماں جی آپ نے پاکستان کیسے بنایا تھا؟ تو پھر اس کا جواب عورت کا تھا کہ میری جیسی کئی ہزاروں خواتین موجود ہیں جو آج مجبوری کے تحت ان ہندوؤں کے گھر ہندو بن کے یا ان سکھوں کے گھر سکھ بن کے مجبوری کے تحت رہنا پڑ رہا ہے، لیکن یقین جانیں کہ یہ جنگ آزادی کا میں آپ کو معاملہ بتا رہا ہوں. تو اور وہ جو 1947 کے بعد سارا معاملہ، تو وہ کہتی ہے کہ میں آج بھی میرا بچہ جب بیمار ہوتا ہے تو میں اس کے اوپر اول و آخر درود شریف پڑھ کے پاکستان 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 کا ورد کرتی ہوں اور اللہ پاک اسے شفا عطا کرتا ہے. تو یہ تو وہ قربانی ہے. سگے باپ کے سامنے بیٹی کے اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے اور پھر اسے کہا جاتا تھا کہ ہاں آپ ان کو اٹھاؤ یا اس بیٹی کو لے کے جاؤ. مطلب آپ یعنی ایسی باتیں ہیں کہ جو میں یہاں شاید کیمرے پہ بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کس طریقے سے اذیت دی جاتی تھی. باپ کو سگے بھائی کو باندھ دیا جاتا تھا اور اس کی بہن کے ساتھ یا ان کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی جاتی تھی اور انہیں کہا جاتا تھا کہ دیکھو اس کو. تو یہ چیزیں تو مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو یہاں بیان بھی نہیں کی جا سکتی. لیکن جس طرح ہم نے پاکستان حاصل کی، ہم نے ٹک ٹاک چلانے کے لیے یا ہم نے پب جی
کھیلنے کے لیے نہیں کیا, وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ, سلنسر نکال کے بائک چلانے کے یہ چیز بڑی اہم ہے, یہ بڑی چیز اہم ہے. میں جیسے کل ہمارا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم نے 2 ایونٹ جو ہیں وہ پلان کیے کہ جی ہم ایک بلڈ ڈونیشن ڈرائیو کریں گے, دوسرا ہم پلانٹیشن ڈرائیو کریں گے. کچھ مثبت کریں, اپنے حصے کی شمع جلائیں, آگے روشنی انشاءاللہ اللہ خیر کرے تو ہو جائے گی ایک نہ ایک دن. تو بہرحال یہ ہے کہ میری آپ کے توسط سے نوجوان جتنے بھی سن رہے ہیں ان کو یہی درخواست ہے کہ ٹھیک ہے موٹر سائیکل بھی چلائیں, میں بھی چلاتا ہوں, آپ بھی چلاتے ہوئے کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, لیکن اپنے اینڈ پہ کچھ اتنا کر کے جائیں کہ کم از کم جب آپ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں, یا کل جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سامنے جائیں تو آپ کم از کم بتا سکے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ میں فلاں کام اچھا کر کے آیا تھا جس کی بنیاد پہ مجھے آگے. چور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ جو کانگریس کا کردار تھا, کیونکہ وہ مسلمانوں کو اپنی طرف بلا رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, ہم آپ کی جماعت ہیں, ہم آپ کو الگ ملک لے کے دیں گے, پھر اس میں جو کردار تھا اس کے بعد پھر مسلم لیگ جو قائم ہوئی. دیکھیں جی, اصل تو جو ہے تھا جو بر صغیر پر جو حق تھا وہ مسلمان اپنا ایک چیلنج کرتے تھے, کیونکہ مسلمانوں سے گورنمنٹ لی گئی تھی. بہادر شاہ ظفر صاحب سے جب گورنمنٹ لی گئی تو انہیں گرفتار کیا گیا, جیل میں ڈالا گیا, اس کے بعد انہیں ناشتے اور کھانے میں بھی ان کی اولاد کے سر پیش کیے جاتے تھے, اس حد تک ظلم ہوا. اور بھائی ملک صاحب بھی بات کر رہے تھے, پاکستان کی اس تاریخ میں تقریباً 18 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی, اور اسی طرح ہندو جو تھے وہ اپنا وہ ریٹ چیلنج کرنا چاہ رہے تھے کہ ہندوستان نام بھی تھا, تو اس وجہ سے وہ اپنی ایک ریٹ چیلنج کرتے تھے. لیکن یہ جب کانگریس بنی 1885 میں کانگریس کا قیام ہوا تو اس ٹائم مسلمانوں کو بھی انہوں نے ساتھ رکھا, اور جو ہے ہندوؤں کے ایکچولی تو وہ ہندوؤں کی ساری تھی جو کانگریس جماعت تھی انہوں نے بنائی, مسلمان ان کے ساتھ بیٹھے. اور کانگریس کا جو ایک کردار تھا آپ دیکھ لیں, جب بھی آپ ہسٹری جتنی اٹھا لیں, ہندوؤں کا انگریز کے ساتھ ایک تعلق اچھا رہا, مسلمانوں کا ایک برا رہا ہے, کیونکہ یہ تو حدیثوں میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ یہود و نصارہ کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. تو وہ آج بھی وہی پوزیشن ہے, وہ ہمارے دوست نہیں ہیں, بے شک ہم ان کے آگے جھکتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, ہمارے حکمران جھکے بھی ہیں, اور بہت سارے مسلمان ملک ابھی بھی ایسے موجود ہیں جو ان کے آگے زیر ہوئے ہوئے ہیں, لیکن کبھی وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ چیز تو اگر قرآن حدیث میں آ گئی تو اسے کوئی بندہ جھٹلا ہی نہیں سکتا, ایک مسلمان نہیں جھٹلا سکتا. باقی جو کانگریس کی تاریخ پہ ہم چلے جائیں تو کانگریس بنی, اس کے بعد مسلمانوں کو اس میں شامل کیا گیا. 1887 میں ایک اجلاس جو چوتھا اجلاس تھا کانگریس کا, وہ ایک مدرسے میں ہوا دہلی میں. اس کے بعد جب کانگریس ایک تحریک کی صورت میں یا سیاسی تحریک کی صورت میں تھی, وہ چلتی رہی, لیکن اس کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا کہ قائد اعظم شامل ہوئے, قائد اعظم صاحب بھی شامل ہو گئے تھے, تو جب کچھ ہمارے علماء جس طرح عبدالرب نشتر صاحب اور سر سید احمد خان صاحب ہمارے جو مسلم لیڈران تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی, تو انہوں نے 1906 میں آ کے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں لائے گا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے قائد اعظم صاحب کو بھی اس کی دعوت دی, اور قائد اعظم صاحب بھی پھر اس پہ متفق ہو کر اسی تحریک میں شامل ہو گئے. کرتے کرتے علامہ اقبال صاحب اور یہ سب, محمد علی جوہر صاحب, یہ سب اس میں شامل ہوئے. تو مسلم لیگ کا جو کردار تھا وہی مین کردار تو وہی تھا جس سے ایک گول میز کانفرنسز بھی ہوئی کافی ساری, جس سے آ کے بعد میں پاکستان کا قیام بھی عمل میں آیا, مسلم لیگ ہی تھی. لیکن آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس میں اور بھی جس طرح خاکسار تحریک ہے, اس کا کوئی نام نہیں لیتا, خاکسار تحریک بھی ایک ہے, اس کے اگینسٹ لوگ ہمارے کئی لوگوں کے ذہن اس کے بھی اگینسٹ ہیں. لیکن خاکسار تحریک بھی اسی حق میں تھی کہ پاکستان کو ایک ریاست مسلمانوں کو ایک ریاست ہونی چاہیے. ٹھیک, اب وہ یہ چیز تھی کہ مسلم لیگ جو تھی وہ کر رہی تھی اس پہ ڈائلاگ پہ بات کر کے ایک ملک ریاست بنانا چاہتے تھے. خاکسار تحریک تھی وہ جنگجو تھے. میری اپنی فیملی کے لوگ, میرے پردادا آل انڈیا مسلم لیگ کے ممبر تھے, میرے دادا کے کزن جو تھے وہ بانی ممبر تھے خاکسار تحریک کے.
میرے پردادا جو ہیں وہ جب آل انڈیا مسلم لیگ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن لڑ کے آئیں گے، سیاست میں آئیں گے اور الیکشنز لڑیں گے ہر علاقے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی تحریک کو طول دیں گے اس سے، تو میرے پردادا بھی یہاں پنڈی سے ہی اس ٹائم ممبر بھی بنے اور یہاں کے میونسپل ایڈمنسٹریٹر بھی بنے. پردادا کے بڑے بھائی جو تھے میونسپل ایڈمنسٹریٹر بنے. میرے پردادا جو ہیں چودھری فتح محمد صاحب وہ میونسپل کمشنر بنے اور انہوں نے اس تحریک میں اس طرح حصہ لیا. اسی طرح میرے دادا کے کزن ہیں چودھری محمد یوسف ان کا نام تھا، تو وہ خاکسار تحریک کے ممبر تھے. وہ جنگجو تھے، اپنی اپنی وہ خیالات ہوتے ہیں، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. وہ خاکسار تحریک میں تھے. ان کی جو شہادت بھی ہوئی 1946 میں، وہ جب انگریزوں پہ حملے کرتے تھے یا جو بھی جنگ ان کی چلتی تھی، حملے کر کے جنگلوں میں چھپ جاتے تھے، تو ٹی بی سے ان کی موت ہوئی. اس ٹائم ٹی بی کا علاج نہیں تھا، تو اس ٹائم 1946 میں انہیں خاکسار تحریک کے گارڈ آف آنر میں دفنایا گیا تھا. تو اس طرح بزرگوں سے ہم نے بھی سنی. ہم تو خیر میری تو پیدائش 1982 کی ہے، ہسٹری پڑھی ہے، سنی اپنے بزرگوں سے، اپنے دادا سے، اور جو ان کے دوست کی جو مطلب اس وقت کی تحریکیں تھیں. میرے اپنے ابو کے ماموں جو ہیں ان کی سکھوں کے ساتھ ان کی بھی جنگ رہی. آج بھی ہمارے گھر میں وہ تلوار پڑی ہے، اس پہ خون لگا ہوا ہے جس سے سکھوں کو انہوں نے مارا تھا. تو یہ تحریک جو ہے اس میں اتنا جو خون شامل ہوا، جس وجہ سے ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست معرض وجود میں آئی 14 اگست 1947 کو. ہمیں جو بھی بات کر رہے تھے سلنسر نکال کے اور اس طرح جو ہمارے نوجوان طبقہ کر رہے ہیں، ہمیں وہ مہذب طریقے سے منانی چاہیے. کیسے منانی چاہیے یہ بتائیں آپ. دعائیہ تقریبات رکھنی چاہیے. حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ حکومت کو جو ہے حکومت کو ہر شہر میں، ہر صوبے کی سطح پر، مرکز کی سطح پر ایک لوگوں کو نالج دینے کے لیے کوئی پروگرام رکھنے چاہیے. اس کی تاریخ بتانی چاہیے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے پس پردہ جو ہے جو ہم ہمارے نوجوان بھول چکے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں. کیسے بنائیں ہمارے نوجوان کو. ہمارا دور تھا، ہم بھی تقریباً میرے خیال سے 2000 کے لگ بھگ اسٹڈی میں تھا. میں 2007 میں نے اسٹڈیز ختم کی اپنی. تو اس ٹائم بھی یہ تھا کہ ہمیں جو جن کے بزرگ رہے ہیں ان تحریکوں میں، انہوں نے اپنی اولاد کو کچھ سکھایا ہوا ہے. جو ہمارے جیسے نوجوان بھی ایسے موجود ہیں جو اس پر یا جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے زیادہ، وہ کبھی سلنسر نہیں نکالتے اور کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتے. تہذیبی میں نہیں جانا چاہیے. تہذیب میں رہ کے آپ خوشی منائیں. بہت خوشی کی بات ہے. 14 اگست کا جو دن ہے ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، سمجھ لیں عید کا دن ہے. ہمیں منانا چاہیے، ہم سانس جوش طریقے سے منانا سانس چاہیے. لیتے ہیں. جھنڈے لگائیں، آپ تقریبات رکھیں، اس میں آپ نوجوانوں کو تربیت دیں، تاریخ بتائیں. اسی طرح گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے، ٹی وی چینلز پہ آنا چاہیے، میڈیا کو کرنا چاہیے. آپ نے پروگرام رکھا بہت زبردست، مطلب اس طرح کے پروگرام علماء کی ذمہ داری ہے، مسجد علماء کو کرنا چاہیے. مساجد میں بیٹھ کے اس پر کرنا چاہیے. قرآن خوانی ہونی چاہیے، قرآن خوانی ہونی چاہیے. جس طرح ہمارا ایک مذہب جو ہمیں جس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے اس پہ ہمیں چلنا چاہیے، نہ کہ ہم جو ہے جو کلچر ہے مغربی اسے ہم اپنا گانے ہم نے انڈیا کے لگائے ہوئے گاڑیوں میں بھاگ رہے ہیں. وہ یو کے میں ایک مرتبہ میں گیا تھا، وہاں پر بھی جھنڈا اٹھا کے، میں اسٹوڈنٹ دور تھا اس ٹائم، تو مجھے پتہ چلا جی فلاں جگہ پہ جشن آزادی مناتے ہیں. تو میں وہاں پر مجھے اس جذبات سے گیا کہ یار غیر مسلم ملک ہے، اس میں میں جھنڈا اٹھا کے جاؤں گا. لیکن وہاں آگے گیا، وہاں پر بھی یہی تھا، باجے باج رہے ہیں اور گاڑیوں والے آ رہے ہیں، پاکستانی ہمارے جتنے وہاں پر یو کے میں کافی وہ لنڈن میں منایا جاتا ہے کمیونٹی ہماری. لیکن ٹھیک ہے، وہاں کی حد تک یہ وہ غیر مسلم ملک ہے، وہاں پر اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں ایک اچھا امیج جاتا ہے. پاکستان اپنے ملک کے پیار کرنے والے وہاں پر موجود ہیں. تو وہاں پر میں گیا، میں جھنڈا اٹھائے رکھا بڑی دیر، پورا دن وہاں پر کھڑے رہے ہم. ناچ گانا تو میں نے نہیں کیا، کر رہے تھے لوگ. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. ہماری روایات اور جو ہمارے اقدار ہیں انہیں نہیں بھولنا چاہیے، انہیں لے کے چلنا چاہیے. ان کے مطابق جو چیز درست ہے وہ کرنی چاہیے. بہت زبردست میسیج ہے آپ کا. جی ملک صاحب، آپ سے کیا آج کا پاکستان غریب کا پاکستان ہے جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے کیا تھا؟
نعمان بھی ویسے آپ نے 1857 سے لے کے تو آج کے پاکستان میں بہت لمبا جھانپ مارا ہے اس میں دیکھیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ وٹ واز ٹو نیشن تھیوری، لائک وٹ واز دا تھنگ آن وچ پاکستان واز بیسڈ. ہماری بنیاد کیا ہے؟ دو قومی نظریہ جو ڈیفائن کیا جاتا ہے، بڑی عجیب سی ڈیفینیشن ہماری کتابوں میں. میں خود بینگ اے ٹیچر یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب ہمارے نصاب کو ہی یعنی تبدیل مکمل طور پہ تبدیل ہونا چاہیے. وہ ایک انشاءاللہ پھر کسی دن پروگرام کریں گے، لمبی گفتگو ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ ہمارا دو قومی، کیونکہ جی ہماری رنگ اور نسل الگ تھی. اچھا جی، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ زبان کا مسئلہ، ہماری زبان کا مسئلہ تھا. اچھا جی، دو قومی نظریہ کیا تھا؟ ان کا اور ہمارا کلچر الگ تھا. بھائی سب جھوٹ ہے. کوئی زبان کا مسئلہ، آپ انڈیا کی مووی دیکھتے ہیں، پوری مووی کے اندر پوری 3 گھنٹے کی فلم کے اندر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آتی، ہندی کے اندر بول رہے ہوتے ہیں. کوئی فرق نہیں تھا. ان کا اور آپ کا کلچر ڈفرینٹ ہے؟ ہرگز نہیں ہے، بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں آپ کے کلچر کے اندر ایسی موجود ہیں جو مطلب جو دیکھیں برصغیر ہے نا، ایک علاقہ تھا، اس کو الگ کر دیا لیکن کلچر تو سیم تھا. آج بھی اصل میں یہ ہمیں پڑھایا کیوں جاتا ہے؟ ہمیں اس وجہ سے پڑھایا جاتا ہے. مقصد حاصل ہوا ہے ہمیں؟ میں آپ کو وہی بتانا چاہتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ 4 ڈیفینیشنز ہیں دو قومی نظریے کی، یا جو ایک قوم بنتی ہے کس بیس پہ بنتی ہے. پہلی بات کہتے ہیں جی کہ رنگ کے اوپر، یعنی جو بلیک اینڈ وائٹ کا کانسیپٹ ہے یورپ کے اندر کہ جی 2 قومیں ہیں، کالے الگ قوم ہے، وائٹ الگ قوم ہے، اسی طرح براؤن الگ قوم ہے. دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زبان کے اوپر، کہ جس کی زبان انگریزی ہے وہ ایک الگ قوم ہے، جس کی زبان اردو ہے وہ الگ قوم ہے، جس کی زبان چائنیز ہے وہ الگ قوم ہے. تیسری زبان بنتی ہے نسل کے اوپر، قبیلوں کے اوپر، کہ جی جو قبیلہ ایک ساتھ ہے وہ قوم بن گیا. اور اسی طریقے سے چوتھی جو قوم بنتی ہے ہوتی ہے علاقے کے اوپر. ریلیجن بھی اس میں آتا ہے. میں آپ کو اسی طرف لے کے آنا چاہ رہا ہوں کہ چوتھی یہ جو 4 ڈیفینیشنز جو بتائی جاتی ہیں، جو آپ یوں سمجھیں کہ ویسٹرن کلچر کے اندر جو ہمیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کو ہم نے کاپی کر کے کاپی پیسٹ مار کے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی کتابوں کے اندر چھاپ دیا. چوتھی چیز ہوتی ہے جی ایک علاقے کے لوگ جو ہیں، ہم پنڈی کے لوگ ہیں، پنڈی وال ہیں، تو ہم ایک قوم ہو گئے. جو سرگودے والے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو مری والے الگ ہو گئے. اسلام نے ان 4 تھیوریز کے اوپر لعنت بھیجی. اسلام نے فقط ایک چیز، اور جو پاکستان کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اسلام نے کیا کانسیپٹ دیا اور وٹ واز ٹو نیشن تھیوری؟ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے آج کے نوجوان کو کہ ٹو نیشن تھیوری تھی کیا چیز. یہ ٹو نیشن تھیوری بیسیکلی یہاں شروع نہیں ہوئی. یہ ٹو نیشن تھیوری مدینہ کی ریاست سے شروع ہو گئی تھی. تب بھی پاکستان کو مدینہ ثانی آپ اکثر جملہ استعمال کرتے ہیں. لیکن سورہ احزاب میں کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی قومیں دی ہیں تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے. بے شک کیسے ہے، وہ آپ کی پہچان کے لیے. لیکن آپ کی جو ایک قوم بنتی ہے نا، جو کلیکٹیولی، اگر بلال کا رنگ کالا ہے لیکن محمد عربی کا غلام ہو گیا تو قوم کیسا ہے؟ سبحان اللہ. سلمان فارسی فارس سے آ رہا ہے، عربی نہیں ہے لیکن قوم کیسا ہے؟ ابو لہب عرب کے اندر فوت ہو رہا ہے، مکے کے اندر فوت ہو رہا ہے، لیکن قوم کیسا نہیں. تو وٹ واز دا بیس واز پاکستان کی بھی اور مدینہ کی ریاست سے شروع ہونے والی ٹو نیشن تھیوری کا جو اختتام تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو مکمل ہوئی وہ 1947 14 اگست. کہ یہ باتیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، ساری امپلیمنٹ ہو رہی ہیں پاکستان میں. بہت حد تک جس کے نام پہ بنا تھا، کیا وہ ہو رہا ہے اس طرح؟ دیکھیں بہت حد تک ہو بھی رہی ہیں. میں تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم پازیٹیو امیج کو، بری چیز کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کریں لیکن اچھی چیز کو بھی، لیکن اس کا حل بھی تو نکالا جائے. دیکھیں عبدالکلام صاحب نے کیا فرمایا تھا، عبدالکلام آزاد صاحب، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس ملک کو اگر حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ غریب تر ہو رہا ہے تو پھر آپ کیوں اس کو آپ تقسیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں اگر یہ بھی پھر اصل میں وہی بات ہے نا کہ آپ نے کم وقت میں بہت سارے بڑے ٹاپک کو چھیڑ لیا. یہ ایک الگ بہت لمبی بحث ہے. اگر میں اور آپ یہاں پہ اسی والے کمرے میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں، چوہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو ممکن ہے خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ نہ ہوتا پاکستان میں بنتا تو آج ہم کسی ہندو بنیے کی گاڑی کو کپڑے سے صاف کر رہے ہوتے. یہ ممکن ہے. لیکن یہ صحیح ہے، لیکن دیکھیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اگر ہم اس کی صاف کر رہے ہوتے لیکن اس کے پیچھے یہ بات تھیوری ہے کہ ہمارے بھائی اس آزاد ماحول میں بھی، اس آئین میں بھی ان کو روٹی نہیں ملتی ہے. ملاوٹ یہاں پہ عام ہے. یہاں پہ کوئی بین کو بین کا حصہ نہیں ملتا ہے، نہ مذہب کے لحاظ سے ملتا ہے نہ اسلامی لحاظ سے ملتا ہے. جی میں اس کا آپ کو ایک لائن میں جواب دے دیتا ہوں. نعمان بھائی بات بڑی سمپل سی ہے، چوہی صاحب اس پہ ایگری کریں گے کہ جہاں پہ شہد ہوتا ہے وہاں چونٹیاں بھی آتی ہیں. لیکن آپ کے یہاں پہ چونٹیاں ہی ہیں، شاید بہت، دیکھیں آپ کی شاید تھوڑا ہے، چونٹیاں زیادہ ہیں. جی آپ دیکھیں گے، اب جب ہم ہسٹری پہ دوبارہ پہ چلے آ جاتے ہیں 1949 کے بعد آپ 2020 میں بیٹھے ہوئے، آپ میں سیاسی استقامت نہیں ہے. ابھی تک سیاسی استقامت نہیں آیا.
دیکھیں وہ یہ بات آپ مانیں گے چوہدری اس میں صاحب؟ درست بات ہے کہ آپ پہ ماشاء اللہ لگا 35 سال آپ کے ماشاء اللہ میں لگا. کیا آپ کی چونٹیاں کتنی تھی؟ آپ وہ چیز سے بیان فرمائیں. آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی کل جو ہے وہ میں خیر نہیں جملہ ادا نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ابھی کیا آپ کے پاس سول مارشل لا نہیں ہے؟ یعنی اس کو اگر آپ انگریزوں سے آزادی لے سکتے ہیں، آپ انگریزوں سے آزادی لے سکتے ہیں، تو آپ ان سے کیوں لیتے؟ قوم کو متحد ہونے کے لیے اس کا اسی لیے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ اس کا عمل دیں. ہاں ریاست کے اندر ریاست ختم ہونی چاہیے. ہاں اور جو ریاست کی رٹ ہے اسے قائم ہونا چاہیے. ہاں 14 اگست کا پیغام ہے یہ. پاکستان بنا لیاقت علی خان صاحب ایسے وزیر اعظم سے جب انہیں پنڈی میں شہید کیا گیا لیاقت باغ میں، تو ان کے کپڑے نیچے پیمند لگے ہوئے تھے، ان کی بنیان جو جب اتارے گئے اس طرح کے سیاستدان چاہیے تھے. لیکن جب اس طرح کا کوئی سیاستدان آیا اسے گولی سے مار دیا گیا یا بم میں اڑا دیا گیا. وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے کون عناصر؟ آپ کو نہیں پتا؟ 97 میں کیا ملک صاحب آپ کو نہیں پتا؟ سب کو پتا. 71 میں کیا ہوا؟ وہ عناصر ہیں جو پاکستان میں اپنی جو ہے وہ ریٹ چیلنج کروانا چاہتے ہیں. وہ نہ کہ پاکستان کے جو حق میں لوگ ہیں ان کی ریٹ کو وہ بالکل مسترد کرتے ہیں، اور آج دن تک وہی کام ہوتا چلا آ رہا ہے. آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی جمہوریت رہی ہے، بے شک سیاستدان کرپٹ رہے ہیں، جو بھی ہوا، جمہوریت جہاں بھی رہی ہے ان ملکوں نے ترقی کی ہے. جی بے شک کرپشن ہوتی رہی ہے. کئی ملک ہیں جہاں پر کرپشن تقریباً ہر ملک میں ہی ہو رہی ہے، کوئی ملک اس سے خالی نہیں ہے. کیا پاکستان جمہوری ملک ہے؟ کیا پاکستان جمہوری ملک کا مانیں گے؟ تو وہ مکس ہی ہے کام. جمہوری کے نام پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بندہ جمہوریت کو پہلے ڈیفائن کریں کہ آپ جمہوریت نہیں دیکھیں، جو انٹرنیشنل اس کی ڈیفینیشن آپ وہ مجھے بیان کریں. کیا جمہوریت کی ڈیفینیشن وہ پاکستان میں ہے؟ اگر نہیں ہے، ڈیفینیشن تو ہے نا کہ گورنمنٹ آف پیپل بائی دا پیپل، گورنمنٹ آف پیپل یعنی عوام سے، عوام کی جو بنائی ہوئی گورنمنٹ ہے وہ، اور پھر عوام کے فیصلوں کے ساتھ لے کر چلے. اب میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ یا مارشل لا کے اندر رہتے ہیں اور یا سول مارشل لا کے اندر رہتے ہیں، یعنی آپ الٹیمیٹلی اس چنگل سے باہر نکل نہیں سکتے. میں تو خیر جمہوریت پہ یقین ہی نہیں رکھتا. اگر آپ ذاتی طور پہ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یقین رکھتا ہوں اسلامی نظام کے اوپر، خلافت کے اوپر. ٹھیک ہو گیا، جو مقصد بھی ہمارا، جو آئین میں آپ کے عثمانیہ کسی دور میں تھی، اور وہ جو آپ اگر وہ پوری ساری ہسٹری دیکھیں اور پھر یہ جو سارا معاملہ تھا اس کے اندر بہرحال. اور آپ کی بات کرتے انٹرپٹ کر رہا ہوں، آپ کی خلافت کے لیے 1919 میں آپ کے مسلمان بھائیوں نے تحریک چلائی، ہم چاہتے وہی ہیں سارے. پر اخیر میں ہمارے اکابرین نے تحریک چلائی جب وہ سارا معاملہ پیش ہے. اچھا بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو خیر جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ بھی دوسرے تیسرے نہیں 8ویں درجے کی جمہوریت ہے. یعنی لولی لنگڑی اپائج جمہوریت جو ہے اس کا بھی ایک بڑا خستہ سا ڈھانچہ اٹھا کے ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جس کے اندر گدے اور گھوڑے کو برابر کر دیا جاتا ہے معذرت کے ساتھ. تو بہرحال کیا کریں، انتخابی نشان کا نام تو نہیں لے رہے ہیں آپ؟ نہ انتخابی نشان کا نام نہیں لے رہا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملت سے رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. رات اندوری صاحب پچھلے دنوں پرسوں میرا خیال ہے فوت ہو گئے، اللہ پاک انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. بہت کمال کے شاعر تھے انڈیا کے، لیکن اردو شاعر اپنے آپ کو کرواتے تھے. تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو پاکستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو ہم تو اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، لیکن جو ہمارا دشمن ہے وہ بھی ہمیں جان کہنے پہ راضی ہو. تو بہرحال یہ معاملہ نعمان بھائی. باقی یہ ہے کہ ہم بہرحال مایوس نہیں ہیں، مایوسی گناہ. اگر ہم انگریزوں سے آزادی لے سکتے ہیں تو یہاں بھی آزادی لے سکتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ. دیکھیں جی یہ چیز تو ہے ہمارے پاس، ہم آج کسی کے غلام نہیں ہیں، کسی غیر مسلم کے. جس طرح ہم نے ہسٹری پہ بات کی، انگریز کی گورنمنٹ تھی، ہندو بھی راج کرنا چاہتے تھے، جو بھی سلسلہ چلتا رہا. ہندو جو تھے اپر تھے مسلمانوں سے، مسلمانوں کو تو بالکل ہی روند کے رکھ دیا گیا تھا. پھر وہ تحریک چلی جو بھی مسلمانوں نے چلائی اور پاکستان کو حاصل کیا. اصل چیز یہ ہے کہ ہم کم از کم یہ ہے سو اپنی مرضی سے سکتے ہیں، سبحان اللہ، جاگ اپنی مرضی سے سکتے ہیں، گھوم پھر اپنی مرضی سے سکتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کچھ سیاستدان ہیں جن کے لیے مشکلات ہیں. ٹھیک ہے، 100% مطمئن نہیں ہے لیکن 80% ہے. مطلب یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں کہ ایک ہمارے پاس اسلامی ریاست موجود ہے. سبحان اللہ. بے شک کچھ اللہ کا احسان ہے. بے شک دیکھیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت قائم نہیں ہونے دی، یا امریت کا دور بھی رہا، سب کچھ ہوا. بھٹو صاحب کی یہ مہربانی ہے، ڈاکٹر قدیر صاحب ہو گئے، آگے جنرل ضیاء الحق صاحب نے اسے
چلایا اور میاں صاحب نے دھماکے کیے تو ہم ایٹمی پاور ایک بن گئے. تو اس میں یہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا میں سب سے مضبوط اسلامی ریاست پاکستان ہے. بے شک, نو ڈاؤٹ. آپ سب کو غلط نہیں کہہ سکتے, ایسا ہے, ایسے ہی ہے. لیکن کچھ بیڑے ہیں, کالی بیڑے ہیں. اگر دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جمہوریت کو, یا جس طرح بھائی نے کہا, اصل تو اسلام ہمیں اس خلافت کا سبب ہے, خلافت ہونی چاہیے. لیکن جو ہمارے ملک کا نظام بن چکا ہے شروع سے جو چلتا آ رہا ہے اس کے مطابق خلافت کو یہاں پر رائج کرنا بہت مشکل ہے. تو نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پاکستان کو دیا گیا, تو وہ جمہوریت کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ نظام بنایا گیا پاکستان کا, آئین بھی موجود ہے. آپ دیکھیں آج دن تک ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے, آج بھی آپ اگر وکالت کرتے ہیں تو اس میں برٹش پڑھائی جاتی ہے. آپ کے آدمی تک برٹش قوانین چل رہے ہیں, ہمیں انہیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. اسلامی جورسپروڈنسی ہے, پڑھائی جاتی ہے, لیکن وہ بہت محدود سا حصہ ہے. زیادہ جو آپ کی برٹش جورسپروڈنس چل رہی ہے اور برٹش قوانین چل رہے ہیں, اور برٹن سے عمر دراز سے جا رہا ہے, جسم کو فائدہ ہو رہا ہے. پاکستان میں کیوں رہا ہے؟ ختم نبوت کا آپ بات کرتی ہے, ختم نبوت کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا, جسے آئین میں لکھا ہوا ہے ختم نبوت 1973. جی سب سے پہلے دستور, جی, اس کے بعد آئین, اس کے بعد قانون. دستور ہے ہمارا اسلام. اسلام آئین میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو اسلام سے دستور سے ٹکرائے. اور قانون میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو آئین سے ٹکرائے. جی ایسے, یعنی آئین اور دستور سے. یعنی مقصد یہ ہوگا بیس کیا آگے اسلام جو ہمارا دستور ہے, اس سے جو چیز ٹکرائے وہ نہ آئین مان سکتا ہے اور نہ قانون مان سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی ایسے قوانین کئی موجود ہیں جو اسلام سے ٹکراتے ہیں, انہیں ختم ہونا چاہیے. اور یہ سب تبھی ختم ہوگا جب ایک جمہوری نظام یا خلافت کا جو پہلے میں ڈسکرائب کر رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے. جمہوری پراپر نظام جب تک قائم نہیں ہوتا تب تک یہ چیزیں عمل میں نہیں آتی. اب آخر میں آپ نوجوانوں کو پیغام دے دیں کہ کیسا نوجوان پاکستان چاہتا ہے. اس سے پہلے آپ نے ختم نبوت کا ذکر کیا تھا, میں آپ کو پہلے بتایا آپ چھیڑ دیتے ہیں پھر گھما کے لے جی جی, ٹائم کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے. اپنا ایک پروگرام کرنا سوچ کے, لیکن میں آپ اس سے پہلے ڈیفائن کروں. جی جی, آپ ضرور ڈیفائن کریں. پہلی بات تو یہ کہ خلافت قائم جو ایسا انشاءاللہ ہو سکتی ہے. آپ نے میرا خیال الیکشن لڑنا ہے آگے اللہ کرے انشاءاللہ. تو آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت بھی لے کے آئے. نہیں میں آن لائن نوٹ کر مجھے سیٹ چاہیے جو پاکستان کا نظام ہے. اللہ آپ جیسے بڑے بندے کو یہ سوچنا چاہیے ایسی چیز. اچھا یار دیکھیں, آپ نے کہا ختم نبوت والے معاملے پہ آپ نے ذکر کیا, اور پھر دیکھیں پاکستان کے قانون کے اندر جو شریعت کے اندر جو شریعت کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے, پاکستان کے قانون کے اندر ایک قانون ہے 295C جس کا اکثر ذکر بھی ہوتا ہے, جس کے تحت کوئی بھی شخص اگر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اس کی جو سزا ہے اس کو 295C کے تحت ملتی ہے. اب معاملہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس کو نا بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, بہت سارے اینگل سے دکھا کے تو آپ اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں, یہاں جو ریسنٹلی غازی فیصل والا معاملہ ہوا پشاور کے اندر, اور پھر اس پہ بھی ہم نے چونکہ بھرپور سپورٹ کی, جو کہ ہمارا حق بھی بنتا ہے. مطلب ہم نے پاکستان کے قانون کے تحت یا ہم نے زوروں کے قانون کے تحت آخرت میں حساب نہیں دینا, ہم نے حساب دینا ہے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کے تحت. قرآن کے اندر لکھا ہوا ایمان کا حصہ ہے آپ کا. اور پھر جو 4 خلفائے راشدین تھے انہوں نے جو عمل کر کے دکھایا مسلمان کتاب کے خلاف جو قتال ہوا اس سارے معاملے کے تحت, تو ہم تو ان کو فالو کرتے ہیں. بڑی بیسک سی بات ہے. جہاد کا ذکر ہوا, ہم اس میں بھی اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. کشمیر کے اندر جہاد ہو رہا ہے. پر ختم نبوت والے معاملے پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے یہ قانون بنا ہے 1971 کا 73 جو ہے, تب سے لے کے آج تک
کئی لوگ ایسے گزر چکے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ بڑی بڑی گستاخی کوشش کی، آج تک کسی نے گستاخی کی جو آن ریکارڈ ہے اور ان کے اوپر مقدمے بھی چلے، لیکن یقین جانے کہ آج تک کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس قانون کے تحت جس کو پھانسی دی ہے، آن ریکارڈ ہے، آپ بے شک چیک کیجیے، جو ایسے ہی ہے 73 سے لے کے آج 2020 تک ایک شخص کو بھی اس قانون کے تحت پھانسی نہیں دی گئی. اس پھانسی تو چھوڑ دیں، اس کو سزا بھی نہیں دی گئی، ٹرائل کے بعد اس کو خاموشی سے اٹھا کے باہر لے جایا جاتا ہے. اور جب کوئی غازی ممتاز حسین قادری شہید یا پھر کوئی غازی فیصل آ جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح کو معاملہ کرتے ہیں تو یہ لنڈے کے لبرل جو چھلانگیں مار کے پھر خدا کے باہر آ جاتے ہیں، جی غلط ہو گیا جی اور ریڈ چیلنج ہو گئی ہے اور پتہ نہیں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا. تو میں یہاں پہ ایک فارسی کا جملہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عشق آمد عقل خود آوارہ شد، کہ جب عشق آ جاتا ہے تو عقل آوارہ ہو جاتی ہے. جیسے شمس آمد شمع خود بیچارہ شد، یعنی جیسے شمس کے آنے سے شمع جو ہے وہ بالکل بیچاری ہو جاتی ہے. تو سیم از دا کیس ہے. تو باقی آپ نے کہا نوجوانوں کے لیے پیغام، وقت بھی چونکہ اپنے دامن میں اتنی گنجائش نہیں رکھتا، تو بس ایک چھوٹا سا پیغام ہے جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اپنے حصے کا کام کرتے رہیں اور کوشش کریں کہ اگر کچھ اچھا نہیں کر سکے تو کچھ کم از کم برا بھی نہ کریں، تاکہ اس ملک کو اور اس قوم کو جو جسے بہت ضرورت ہے ہم جیسے آپ جیسے نوجوانوں کی، اور جسے بہت ضرورت ہے اپنے پوری دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کرنے کی، تو اس میں کوئی بہتری آ سکے. باقی اللہ پاک آپ سے مجھ سے ہم سے اسلام اور پاکستان کا بہت سارا کام لیں. جی جو صاحب آپ پیغام دیں. میں بھی تھوڑا سا پہلے تو ختم نبوت کے بارے سے پیغام دوں گا کہ پاکستان کے جو وکلا ہیں انہیں یہ چاہیے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی گستاخ رسول کو سامنے آتا ہے، جس طرح بھائی غازی فیصل کا قصہ چلا، اس پر یہ ہے کہ کیس تو 2018 سے چلا جی، لیکن وہ بھی جو اس مرتد کا جو جی مرتدی ہو اس کا جو کیس لڑ رہے تھے وہ بھی ہم ہی میں سے لوگ تھے. کم از کم ہمارے جو وکلا ہیں وہ ایسے لوگوں کا کیس لڑنے کا بائیکاٹ کریں. اس کے بعد جج صاحبان کیس نہ سنے، اس کا فوری ٹرائل کر کے اسے اس کی سزا. ابھی بھی یہ جو ہوا اسی وجہ سے ہوا کہ 2-2.5 سال سے کیس چل رہا ہے اور اس پہ تاریخیں پڑھ رہے ہیں، لٹکایا جا رہا ہے ایسے کیس کو. اور ایک وہ اللہ کا بندہ ہے غازی، ٹھیک ہے، عشق رسول والا، جس نے آ کر اسے مارا ہوں. میں تو کہتا ہوں جنتی اور ہم سب اس کے ساتھ غازی علم دین شہید سے لے کر غازی علم دین شہید ڈیفینس کمیٹی بنانے والے رحمت اقبال رحمۃ اللہ علیہ، غازی علم دین شہید کا کیس لڑنے والے قائداعظم رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اس نے جو کام کیا وہ بالکل اپنے کابرین کے نقش قدم میں چلے. اور یہی جو ہے ہمارے اس کے بعد نوجوانوں کی بات کروں گا، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہماری اسلامی اقدار ہیں، ہماری روایات ان پر چلتے ہوئے خوشیاں بھی بنائیں، اپنی جو ہسٹری ہے اسے اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اسے پڑھ کر اور آپ آگے اپنے ملک کی خدمت میں کچھ نہ کچھ جو بھی سر ڈال سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ناظرین کرام، یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان.